hey guys, welcome back to our new vlog. तो कैसे आप सब लोग, होप सो सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज है 5 मुहर्रम और टाइम इस वक्त हो रहा है 7:45 AM का। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी पुप्पो के घर पे ये कम से लेकर 10 मुहर्रम तक मजलिस से होती है। और आज है बीबी के बच्चों की शहादत। हजरत ओनो मोहम्मद का ताबूत भी निकलेगा, हम बीबी को भी पुस्ता देंगे, तो आप हमारे साथ रहिए और मैं आपको वहाँ ताबूत की ज़ियारत भी कराऊंगा। तो चले चलते हैं। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो चलो चलते हैं फिर अंदर। आ जाओ रेहान। सरमस्ताने में कदे विलायत कौन है, तब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि सकलैन को कौन मानता है। सन्नफरुगो लकुम अय्युहा सकलान है, सकलैन में हम करीब। सन्नफरुगो इसका मादा है फा रा और गैब, फारागा। फारागा आप समझते हैं, फारिग हो, सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो। ये फारिग होना भी दो तरह का होता है। एक वो जो ऐब है, बात का लुत्फ ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, तुम भी ले लेते हैं। एक होता है कि साहबजादे क्या करते हैं, फारिग हैं, ये ऐब है। और एक फारिग होना होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ा दिया है, यूनिवर्सिटी हो गई है, बच्चों की शादियां कर दी हैं, अब मैं फारिग। खुदा जी जिम्मेदारी नहीं, परवरदिगार बतकाज़ाए अक्ल, जिसका हक नहीं भी बनता था उसे भी देता रहा, मगर खुदा ने ऐलान कर दिया सन्नफरुगु लकुम अय्युहा सकलान, अनकरीब मेरी निगाह का मरकज सिर्फ सकलैन होंगे। मैं ये नहीं देखूंगा कि मुसलमान है या नहीं, मैं ये नहीं देखूंगा कि इंसान है या नहीं, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि सकलैन पर ईमान है या नहीं। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब। जो खामोश है वो मजलिस देखने आए हैं, ये सुनने आए हैं। मेरे हबीब फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, कुछ बातें इशारों में भी समझ लिया कीजिए। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, नसब करना समझते हैं, अलम नसब करते हैं, झंडा नसब करते हैं या नहीं करते? क्या मतलब है नसब करने? मजबूती से कायम कर देना। गाड़ना और होता है, अलम गाड़ा नहीं जाता। पहली बात तो ये याद रखिए, हम गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गाड़ना और चीज, नसब करना और। नसब करने का मतलब ये है किसी शय को किसी मकाम पर मुस्तकिलन कायम कर दे। अलम नसब किया जाता है। अब देखिए परवरदिगार का एहतमाम, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। मेरे हबीब तौहीद, रिसालत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अखलाकियात, आदाब सब बता के अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर तू भी कुछ नसब कर और मेरी तरफ पलट आ। झुटलाते हैं तो किसी इज्जतदार की इज्जत मजरूह होती है। खुदा को शिकवा ये नहीं कि झूठ क्यों बोलते हो, खुदा को शिकवा ये है कि झुटला क्यों रहे हो। मैं मिसाल दे देता हूं ताकि बच्चे भी बात समझें। मेरे सामने रोटी आई है जी, और मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, चाहे भूख लग रही है, मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। ये झूठ है।
یہ میرا من کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن میں کہوں کہ یہ سرے سے روٹی ہی نہیں۔ سماعت ہے، سماعت ہے، سماعت ہے۔ اب تک بھی نہیں پیڑا پتا چلا کہ مجلس کیسے سنتے ہیں۔ میرے بھائی فرما رہے کہ یہ روٹی کی توہین ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم، یہ صرف نعمت کی توہین نہیں، یہ منعم کی بھی توہین۔ فضا کہتی میں اکثر دیکھتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ علی کی بیٹی کی ہتھیلی کے نیچے کیا ہے جو اٹھاتی ہے اور ہائے حسین کہتی ہے۔ جناب فضا کہتی میں دیکھنے کے لیے آگے بڑھی، میری چیخیں نکل رہی، میں نے دیکھا علی کی بیٹی نے زمین پر انگلی سے حسین لکھا۔ لفظ حسین لکھا ہوا تھا، ہتھیلی اٹھاتی تھی، حسین کا نام دیکھتی تھی اور پھر کہتی تھی ہائے حسین۔ ابن علی نے جتنی بھی تیاری کی ہے، یہ تیاری تو ظاہری تیاری ہے، یہ سامان اور یہ سب، لیکن اصل تیاری کیا ہے؟ اصل تیاری یہ ہے کہ کون کون کربلا میں قربان ہو کہ دین بچا رہے۔ یہ اصل تیاری۔ حسین ابن علی نے نانا کا شہر چھوڑ دیا 28 رجب کی رات، جب امت کی بیٹیاں چین سے سو رہی تھی۔ شاید کل میں نے جملہ کہا تھا کہ حسین ابن علی نے اس وقت گھر چھوڑا ہے جس وقت پرندے بھی اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ حسین ابن علی کا قافلہ چلنے لگا، اور بی بی نے حسین ابن علی سے خاص طور سے کہا تھا کہ حسین میں تیرے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی ہوں، حسین کوشش کرنا کہ اپنا گھوڑا میرے محمل کے قریب ہی رکھنا، میں ہر لمحہ چاہتی ہوں کہ میں تمہارے چہرے کی زیارت کروں، زیادہ سے زیادہ 2 جملے ہیں پھر تابوت آ جائیں تو جی بھر کے ماتم کیجئے گا۔ سارے راستے میں حسین ابن علی قافلے کے انتظام و انصرام کو دیکھنے کے بعد گھوڑا دوڑاتے تھے اور علی کی بیٹی کے محمل کے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر سے پردہ ہٹا کے حسین کو دیکھ لیتی تھی، کبھی ادھر سے پردہ ہٹا کے حسین کو دیکھ لیتی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار تھے، عبداللہ ابن جعفر طیار پیچھے چھوڑی تھی کہ دعا کرنا ایسا نہ ہو کہ مجھے عبداللہ واپس لینے آ جائے۔ اب چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، اب چپ کر کے بھی بیٹھے رہیں گے تو مجلس تو ہو ہی جائے گی۔ دعا کرنا کہیں میرا شوہر مجھے لینے نہ آ جائے۔ عزاداروں قافلہ کچھ میل دور پہنچا کہ جناب عباس نے پیچھے دھول اڑتی ہوئی دیکھی، دیکھا کچھ گھڑ سوار ہیں جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، قریب آئے تو پتا چلا کوئی اور نہیں عبداللہ ابن جعفر طیار ہے۔ علی کی بیٹی کے محمل کے قریب جا کے گھوڑا رکا، زمین پہ اترے اور اتر کے کہنے لگے علی کی بیٹی میں تیری محبت کو مان گیا ہوں، تیرا حسین کے ساتھ جتنا پیار ہے میں مان گیا ہوں، تو اتنی جلدی اپنے بھائی کے ساتھ نکل آئی کہ تو نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ حسین پہ راستے میں کوئی مشکل بنی تو صدقہ کا ہاتھ سے دو گی۔ یہ کہہ کے عبداللہ ابن جعفر طیار نے دونوں بچوں کو آگے کیا اور کر کے کہا زینب اگر حسین پہ مشکل بن جائے ان دونوں بچوں کو حسین پہ مار کے مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آج کوئی سینہ پیارا نہ کرے، کوئی رخسار پیارا نہ کرے، دونوں بچوں کو ساتھ لے کے آ گئی کربلا، اور پھر یہ بچے بار بار آتے تھے۔ ایسا حق کی وفا ادا کیا ہے علی کی بیٹی نے کہ جب یزید نے کٹے ہوئے سر واپس دیے ہیں نا تو تاریخ کہتی ہے سید الساجدین کے پاس سپاہی سر لا رہا تھا، ہر ایک سر سید الساجدین کے سامنے آتا تھا، علی کی بیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ سید الساجدین کے ہاتھ میں ایک سر آیا، علی کی بیٹی کو دیا، ہاں یہ میرے اکبر کا سر ہے۔ کسی سر کو دیکھ کے کہا ہاں یہ میرے قاسم کا سر ہے، کسی سر کو دیکھ کے کہا ہاں یہ میرے عباس کا سر ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے 2 سر اکٹھے آئے، سجاد نے دیے اور زینب نے پکڑ کے ایک طرف رکھ لیے۔ اے بچوں میں تم پہ نہیں رہوں گی، میں تم پہ نہیں رہوں گی، میں نے تمہیں حسین کا صدقہ کر دیا۔ بچوں جو میدان میں گرتا ہے نا وہ حسین کو پکارتا ہے، بچوں جہاں گرے وہاں چپ کر کے گرے رہنا، میرے بھائی کو
ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا دیا ماوا جدوں کہتی ہو کے کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاٹھا یا شہید کربلا السلام علیکم یا مسلم بالحکیم علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم یا غازی بالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم یا سعادتی یا مولاتی یا ام اور محمد صلوات اللہ علیہ السلام علیکم یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا بھجن لائن اپ سیدھا کیجیے کہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرنی ہے. پلیٹس آگے آگے. تو گائز ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے مولا کو فرصہ بھی دیا اور تابوت کی زیارت بھی کی اور آپ لوگوں کو بھی کرائی. تو ملتے ہیں آپ کو کل کے بلاگ میں. تب تک کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دینا. ملتے ہیں انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.